سید السعادات شیخ الحدیث والتفسیر مفتی اعظم پاکستان پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب بخاری استقبال فرمائیے نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ کوٹ کھلا شریف، پیر طریقت رہبر شریعت سید السعادات پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب بخاری، پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب بخاری، فیضان مقصودیہ، دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے جواب دے نعرے کا فیضان مقصودیہ، فیضان مقصودیہ، فیضان مقصودیہ، آستان عالیہ کوٹ کھلا شریف، پیر طریقت سید السعادات پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب بخاری۔ جماعت مہربانی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے دوست محبت نال جھوم جھوم کے اپنے آقا و مولا جناب سید المرسلین آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و انور زندہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرماؤ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز نہ درود و سلام پڑھو، اپنی اپنی حاضری لاؤ. الصلاۃ والسلام
سب تو پہلے تھوڑا میں موڈ پوچھنا چاہنا میں تھوڑا کوئی موڈ ہے نہیں اچھی کوئی آواز نہیں آئی سبحان اللہ کچھ موڈ ہے کچھ بیان ہے سبحان اللہ پنجابی جی یا اردو ٹھیک ہے دوستو بھائی جی ادھی پنجابی ادھی اردو پھر نہیں ایک ہوئے لیکن جیڑی تسی آکسو میں والی پنجابی ہی جیڑی یہ تو نہیں آنے لگے وہ اپنے علاقے میں پنجابی پھر اگر اردو دی پھر الحمدللہ اللہ رب العزت اللہ جلالہ وَأَمَّنَ وَعَلُهُ وَعَظَمَ شَأْنُهُ لَکھ لکھ شکر خدا احسان جس کریم نے اساں اپنے محبوب جناب سید المرسلین آقا حضور کی بلا چاچا جی فرما رہے ہیں کہ اردو ٹھیک ہے اللہ رب العزت جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے جس پروردگار عالم نے جس خالق کائنات نے اساں اپنے محبوب دی امت جو پیدا فرمایا اور یہ امت مرحومہ ہے میری اپنی عادت ہے کہ میں اس وقت تک سفر نہیں کرتا جب تک کہ میرا قافلہ میرے ساتھ نہ چلے اگر آپ کا ارادہ ہے میرے ساتھ سفر کرنے کا تو پھر بلند آواز سے آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ آخر تک آواز بلند ہو سبحان اللہ یہ امت مرحومہ ہے ہمارے آقا کی ہمارے نبی کی امت کو امت مرحومہ کہا گیا اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اسے امت مرحومہ کیوں کہا گیا نہیں ٹھیک ہے اس کو امت مرحومہ کیوں کہا گیا امت مرحومہ اس لیے کہا گیا میری طرف توجہ ہے بھائی یہ آپ نے کام سبحان اللہ بلند آواز اس کو امت مرحومہ اس لیے کہا گیا میری بات سمجھ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا یہ اس کی زبان سے جس کا نام ہے محمد باقر سبحان اللہ دنیا اسے امام محمد باقر کے نام سے یاد کرتی ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لخت جگر ہے جو نور نظر ہے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کون ہے امام محمد باقر سبحان اللہ کھل کر کہو سبحان اللہ میرے نبی کی محفل سجی ہوئی تھی حضور سید العالمین کی محفل سجی ہوئی تھی حضرت سیدنا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوت میں فرماتے ہیں سبحان اللہ نبی رحمت کی محفل سجی ہوئی تھی
اور آقا دو جہاں کی نظر اٹھی سبحان اللہ آقا دو جہاں سیاح لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت اٹھی اور سامنے حضرت جابر بیٹھے تھے سبحان اللہ ایسے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب کا گلہ بھی آپ سن رہے تھے میرا گلہ بھی آپ سن رہے ہیں یہ ہر روز کی محفلیں ہیں لیکن آپ تو ماشاءاللہ صرف سماعت ہی کرتے ہیں بولتے تو ہم ہی ہیں اگر اب بھی آپ کو بولا نہ جائے سبحان اللہ نہ کہا جائے تو پھر کب کے لیے سبحان اللہ کیا آپ نے سبحان اللہ یا رسول اللہ عظمت اہل بیت زندہ باد آستانہ عالیہ کوٹ گلہ شریف نبی رحمت بولے شفیع امت بولے جابر سبحان اللہ سبحان اللہ اے جابر تیری ملاقات میری اولاد میں سے ایک وہ میری آل کا چشم و چراغ جس کا نام میرے نام پر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا نام ہوگا محمد اور فرمایا کہ اس کے سینے سے علوم کے چشمے پھوٹیں گے سبحان اللہ اور ان علوم کے چشموں کا پھوٹنا اسے کہتے ہیں باقی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں بولو 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 بس میں نے تنہائی دیری کرنی آپ نے بھی کر دیا کھل کر سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے سینے سے علوم کے چشمے پھوٹے ظاہری علوم ہو سبحان اللہ باطنی علوم ہو تب سبحان اللہ زمین کے علوم ہو تب آسمان کی بلندیوں کے علوم ہو تب جس کے سینے سے یہ علوم کے چشمے پھوٹے اسے باقر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ اور اگلی بات میں کر رہا ہوں حضور نے فرمایا کہ جب تیری ان سے ملاقات ہو نہ تو یہ بات مکمل کر لے آگے چلتے ہیں سبحان اللہ شواہد نبوت کی بات مکمل کر کے آگے چلتے ہیں فرمایا جابر جب تیری ان سے ملاقات ہو میرا سلام کہنا سبحان اللہ سبحان بھئی ڈھیلی جی سبحان اللہ یہ میرا جو دل ہے نا وہ توڑ دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب دل ٹوٹ جائے پھر آپ جانتے ہیں پھر مزہ نہیں آتا ذرا کھول کر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ایسے نہیں للکار کر کہو سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ فرمایا جابر جب تیری ملاقات اس سے ہو جو میری آل کا چشم و چراغ ہے جس کا نام محمد ہے فرمایا میرا سلام کہنا سبحان اللہ کیا بات حضرت اور فرمایا ان کی ملاقات کے بعد بس چند دن بعد تیری دنیا سے کوچ ہو جائے گا سبحان اللہ حضرت جابر بیٹھے تھے اپنے قاشان اقدس پر ایک دن حضرت سیدنا امام محمد باقر کے دل میں خیال آیا ہمارے نانا جان کا صحابی ہے جن کا نام جابر چلو ان کی ملاقات کو چلتے ہیں کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ اہل بیت کا چشم و چراغ صحابی رسول کے کاشان اقدس کی طرح رمان ہوا سبحان اللہ ابھی مجھ سے پہلے قبلہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے ہم الحمدللہ ہم سنی دونوں آنکھوں والے ہیں الحمدللہ سنیو مبارکو یہ آل رسول کی محبت ہمارے دلوں میں الحمدللہ میرے نبی کا فرمان ہے جسے صاحب تفسیر البیان نے بھی نقل کیا اور جسے اہل تشریح حضرات کی کتاب کشف الغمہ میں بھی یہ حدیث نقل ہے سبحان اللہ فرمایا ومن مات علی آل محمد فرمایا مات آل سنہ و جماعت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
فرمایا جس کے دل میں میری آل کی محبت میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہوں وہ سنی ہو کر مرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک حق اہل سنت و جماعت، عظمت صحابہ، شان اہل بیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. برادران ذی وقار، جب یہ اہل بیت اطہار کا چشم و چراغ تشریف لے گئے حضرت جابر کے کاشان اکثر اور سیدنا جابر کی آنکھ میں جو نظر تھی ظاہری بشری تقاضے کے مطابق وہ کمزور ہو گئی، پہچان نہ رہی. جب حضرت امام محمد باقر کاشان حضرت جابر میں قدم رنجا فرما ہوئی ہے، حضرت جابر میری طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو میں نے کیا کیا؟ دیکھ نہیں رہا آپ نے، توجہ کہیں اور ہے. سبحان اللہ. آپ نے اس طرح کیا. اچھا کیا بات کہ ایک خوشبو محسوس ہوئی جو بڑی مانوس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی میرے امام احمد رضا فرماتے ان کی میں اتنے دل کے گھنچے کھلا دیے کھل کر کو سبحان اللہ اور بلند کر کے کو سبحان اللہ. ان کی میں اتنے دل کے گھنچے کھلا دیے جس طرح چل دیے پوچھے بسا دیے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، یا علی بے شک، سبحان اللہ. برادران ذی وقار، حضرت جابر اسلام حضرت جامی فرماتے اس طرح کیا. نظر کمزور ہے مگر خوشبو نے دل و دماغ کو مست کر دیا. نظر کمزور ہے مگر دل فجر گناہ ہو گیا. نظر کمزور ہے مگر ایک ایسی کمیت تاری ہو گئی. وہ پرانے زمانے والی وہ گزرے ہوئے ایام کی وہ خوشبو ہم نے حضرت جابر کو مست کر دیا. جیسے حضرت امام محمد باقر آگے بڑھے زبان سے اتنا نکلا کون ہو؟ آپ بولے محمد بن علی بن حسین بن علی. جابر میں محمد جو زین العابدین کا لفظ جگر ہوں اور پوتا ہوں حسین علیہ السلام کا پر پوتا ہوں مولا علی شیر خدا کا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جابر بیٹھے نہ رہے، اٹھے، ایک جھٹکا لگا، ایک بدجانی کیفیت جاری ہوئی. جلدی سے حضرت امام محمد باقر کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے. کبھی بوسہ دیتے ہیں، کبھی آنکھوں میں لگاتے ہیں. کون؟ صحابی رسول اہل بیت اطہار کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں. اب ذرا یہ اس کی آگ نے جو چنگاری تھی اب اس نے جب الاؤ کی شکل اختیار کی نا، پنجابی میں کہتے ہیں پامبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب اس نے الاؤ کی شکل اختیار کی ایک آگ کا دریا ہے بس دور کی جانا ہے. العشق نار یحرق ما سوى اللہ. کیا بات ہے. برادران ذی وقار، عشق ہو تو پھر عاشق کہتے ہیں قسم خدا دی. اجمل صحیح کہتے ہیں نا قسم خدا دی، قسم نبی دی، عشق ہے چیز لذیذ ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مگر بات یہ ہے اس کرم دا اگلی قطرہ تے میں دے حق نائی اکنو لبیا حق ناوے اکنا دے وچرا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نہیں سبحان اللہ کو بلند آواز سے بول کر کو سبحان اللہ.
شاہ رحمت اللہ کی بارگاہ میں آنے والوں کھول کر کو سبحان اللہ. کیا بات ہے. آگے بڑھے. اللہ جامع فرماتے ہیں آگے بڑھے, ہاتھوں کا بوسہ دیا. اب ذرا عشق کی آگ نے ذرا اپنا کام دکھانا چاہا نا, اب گرنے لگے قدموں پہ. اللہ اکبر. حسین علیہ السلام کے پوتے کے قدموں پہ صحابی رسول گرنے لگے. کیوں؟ بوسہ دینے کے لیے. کیا بات. کیوں؟ سبحان اللہ. اس واسطے پنجابی والے نے کتنی پیاری بات کی, جے میں ہاتھ چوماں تینوں پیڑ پیندی. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اللہ نہیں کہیں کار دے, واقف نہیں اسرار دے, سیوے نہ یاد ہے. کیا بات ہے. اور جے میں ہاتھ چوماں تینوں پیڑ پیندی تے میں چوماں اپنے پیر دیا جدیاں. کیا بات ہے. مجنون او تا عاشق سی, وہ چمدہ سی لیلہ دی گلیاں. اللہ اکبر. جابر نے چاہا, جابر نے چاہا حضرت امام حسین کے پوتے امام محمد باقر کے قدموں کو بوسہ دو. جب آگے بڑھے امام محمد باقر پیچھے ہٹے. جابر ہاتھوں کو تو بوسہ دے لیا مگر پاؤں کو نہیں بوسہ دینے دے. اللہ اکبر. میرے اللہ جانا کا تو صحابی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضرت امام محمد باقر کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ہم کون ہیں؟ امت مرحومہ ہیں. سبحان اللہ. بات ہو رہی تھی کیا بات. امت مرحومہ کی. جلال العیون مولا باقر مجلسی ذرا اس بات کو بڑی تفصیل سے لکھا, مگر میں جو بات بتانا چاہتا ہوں, ہم خوش نصیب ہیں, ہم خوش بخت ہیں, ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے اور یہ لقب امت مرحومہ کا ہمارے نبی کی امت کو عطا ہوا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا گھر میں بنا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عظمت اہل بیت. شان صحابہ کرام. حضور قبلہ پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب. آپ نے فرمایا امت مرحومہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے جب قبر میں جائے گی نا یہ امت وہ سنی. کیا بات ہے. کیا بات ہے. عقیدہ درست ہو, مذہب حق مسئلہ کے حق اہل سنت میں قائم ہو. کیا بات ہے. سیدنا امام محمد باقر فرماتے امت مرحومہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب قبر میں جائے گی یہ امت, کیا بات ہے. گناہوں کا بوجھ, گناہوں کا بار اس کی کندھوں پہ ہوگا, اور جب قبر سے اٹھے گی ایک گناہ بھی اس کے کندھوں نہیں ہوگا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. بڑے کرم کے ہیں فیصلے, بڑے نصیب کی بات. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بول کر کہو سبحان اللہ. نہیں, جیسا کہنا چاہیے اس طرح نہیں کہہ رہے ہو. سبحان اللہ. اللہ ڈیٹ کچھ کہہ نہیں کیا سبحان اللہ نہیں تھی دے. سبحان اللہ. برادران کی وقار, سودا ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا, یہ ہے سبحان اللہ. بتایا جا رہا ہے جو اللہ کے ولیوں کا ادب کرتے ہیں, کیا بات ہے. جو رب کے پیاروں کا ادب کرتے ہیں. ادب کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ جیب کاٹ لیں, ایسے نہیں کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں. کیوں دکھ انہیں پہنچے گا, تکلیف انہیں ہوگی کہ مہمان ہم ان کے ہیں. بے شک. جو کسی مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرے گا دکھ انہیں ہوگا کیونکہ مہمان جو ہم ان کے ہیں. بے شک. اور رب فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے,
جو اللہ کی بولے جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کا عزت کرنا، ادب کرنا اللہ کا قرآن کہہ رہا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کی تقوی میں سے ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تقوی کی دولت عطا کرتے ہیں، اور جو تقوی والے ہیں اللہ فرماتا ہے انہیں میں دیتا کیا ہوں، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تقوی والی ہی خوف والے ہیں، انہی کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک نہیں دو جنتیں عطا کرتا ہوں، ایک نہیں دو جنتیں عطا کرتا ہوں۔ اور میرے جد اعلیٰ اور میرے حضور مرشد کریم فرماتے ہیں بیٹا ولایت جو ہے ولایت وہ ادب میں ہے۔ ولایت کس میں ہے؟ بولے بلند آواز سے کھل کر بولو کس میں ہے؟ اور ولایت کس میں ہے؟ ذرا کھل کر بولو کس میں ہے؟ ادب میں۔ ادب ہی کی وجہ سے انسان کنارے لگتا ہے، ادب ہی کی وجہ سے انسان رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، ادب ہی کی وجہ سے اس ادب والے کو رب کا پیار ملتا ہے، رب کا عشق ملتا ہے۔ جو بے ادب ہوتے ہیں وہ محروم ہوتے ہیں، بے ادب جو ہوتے ہیں وہ بولے وہ محروم ہوتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ میں آپ ارشاد فرماتے ادب والوں کو کیا مقام ملا، ادب والے کو کیا عظمت ملی، اور جو بے ادب تھے، جو گستاخ سے، جو اللہ کی نشانیوں کی جنہوں نے عزت نہ کی، وہ کتنے ذلیل و خوار ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوی حدیثیہ کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ حضور شہنشاہ بغداد کا زمانہ طالب علمی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زمانہ طالب علمی ہے۔ آپ کے کانوں میں خبر آئی کہ شہر بغداد کے باہر ایک اللہ کا ولی ہے جس نے ڈیرا جما رکھا ہے۔ سبحان اللہ، غوث الاعظم نے اپنا پیریڈ پڑھا، سبق لیا اور سنایا استاد کو۔ جب کلاس سے فارغ ہوئے، ایک کلاس فیل ہوئے جس کا نام عبداللہ ہے، ایک کلاس فیل ہوئے جس کو ابن سسا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ شہر بغداد کے باہر باہر اللہ کا ولی ڈیرا جما کے بیٹھا ہے، میرا جی چاہتا ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ جا کے اس اللہ کے ولی کا دیدار کروں، اللہ کے ولی کا بولو کھل کر بولو۔ اللہ کے ولی کا دیدار کی معمولی نہیں ہے، مکتوبات صدی میں آتا ہے جو اللہ کے ولی کا دیدار کرتا ہے، رب کے ولی کا دیدار پھر عام دیدار نہیں، رب کا راز کیا۔ اللہ اکبر۔ جاری رہے گا۔ زندہ باد۔ جو باادب ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں اللہ کے ولی کا جو دیدار ہوتا ہے رب کا راز ہوتا ہے۔ جو ادب والے ہوتے ہیں بے ادب تو ہے ہی معروف۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب اپنے مدرسہ سے باہر تشریف لائے تو راستے میں ابن سقا کہنے لگا کہ میں اس اللہ کے ولی پر ایسا اعتراض کروں گا، یہ اعتراض بے ادبی ہے، میں ایسا اعتراض کروں گا
کہ اس اللہ کے ولی کا سر چکرا جائے گا. استغفر اللہ. بے ادبی ہے یہ، بے ادبی ہے. اور اہل حدیثوں کا بہت بڑا امام ہے عبدالستار، اس کا نام ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا جو اللہ کے ولی کا بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے، اس نے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب اس کا انجام ہوگا وہ ایمان کی حالت میں نہ جائے گا، بے ایمان ہو کر مرے گا. اہل حدیثوں کا امام عبدالستار کہہ رہا ہے، اور اس نے حدیث نوٹ کی اپنی کتاب کے اندر، من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب. اور اس نے اپنے مدرسہ کے طالب علم کی زبان سے سنا. اہل حدیثوں کا یہ موقع ہے کہ اس نے سنا کہ ایک اس کا شاگرد، اس کے مدرسے کا طالب علم، اس کی زبان سے نکلا کہ میں امام اعظم سے پڑھ کر حدیث کو جانتا ہوں، 17 حدیث یادی میں زیادہ جانتا ہوں. اس پہ زبان سے جب یہ لفظ نکلے، اس کا استاد عبدالستار کہنے لگا یہ بے ایمان مرتد ہو کر مرے گا. اور واقعی وہ مرتد ہو کر مرا. مرزائیت اس نے اختیار کر لی. کسی نے پوچھا اے عبدالستار صاحب یہ کیسے تمہیں خبر ہوئی، تم نے کیسے جان لیا یہ مرتد ہو کر مرے گا؟ کہنے لگا میرے نبی کی حدیث جو بتا رہی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب. اللہ فرماتے جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں رب اس کو چیلنج کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، فیضان اولیاء. اسی علم نے امام اعظم ہے کون؟ جو امام محمد باقر کے بھی شاگرد، امام جعفر صادق کے بھی شاگرد، وہ امام اعظم ہے. بڑے بڑے غوث قطب ابدال ان کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں. غوث قطب جس ہستی کی تقلید کرے اس کی ولایت میں کوئی شک ہے؟ برادران اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ ادب یہ کیا چیز ہے؟ اسی چیز کو تو ولایت کہتے ہیں. اور جب میرا غوث العظم جو حضرت امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، آپ چلے اس کی زبان سے نکلا میں ایک ایسا اللہ کے ولی پر اعتراض کروں گا کہ اس کا سر چکرا جائے گا. دوسرا عبداللہ بولا کہ سوال تو میں بھی سخت کروں گا، معلوم نہیں جواب کیا ملتا ہے. معلوم نہیں، بولے جواب کیا ملتا ہے. غوث العظم نے فرمایا تم دونوں کا ارادہ غلط ہے، نیت خراب ہے. تم دونوں کی نیت خراب ہے. فرمایا میں جا رہا ہوں اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ادب دیکھیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، فرمایا اس کا ادب کرنا یہ دلوں کی تقوی میں سے ہے. اب دیکھنا تقوی جس نے اللہ کی نشانیوں کی عزت کی، تقوی کیا ملا، مقام کیا ملا، مرتبہ کیا ملا. آپ نے فرمایا خبردار میں اس لیے جا رہا ہوں اس اللہ کے ولی کا دیدار کرنے کے لیے. ہمارے یہ گنڈور
سبحان اللہ. یہ ضلع تگوال سے آئے, کوئی لاہور سے آئے, کیوں آئے؟ اس لیے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, ہمیں فیض کتنا ملے گا. فیض کتنا ملتا ہے. فرمایا میں جا رہا ہوں, عبد القادر میں جا رہا ہوں, حسن و حسین کا لخت جگر جا رہا ہوں, اس لیے جا رہا ہوں کہ اس اللہ کے ولی کا دیدار کروں, مجھے فیض ملے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. مجاہد اہل سنت زندہ باد سید عبد الرزاق شاہ صاحب بخاری روڈ. سبحان اللہ. جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ آپ نے جواب دیا بھائی. عظمت اولیاء, کیا بات. آنکھوں زندہ باد, زندہ باد. عظمت اولیاء, زندہ باد. عظمت اولیاء, آنکھ بلند کر کے کہو شان اولیاء, مقام اولیاء, عظمت اولیاء. کیا بات. دباؤ اور اس میں تجاری کر کے آئے کرو. ہاں, فل تجاری کر کے آیا کرو. ہم نے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا ہے, فیض کتنا ہے. جب لینا ہے نا, پھر کچھ کرنا پڑے گا, تیار کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. جب علامہ ابن حجر فتاوی حدیثی میں فرماتے جب یہ تینوں پہنچے اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں, اس نے دیکھتی ہی جلالیت کے سبب چہرہ سرخ ہو گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا. اور کچھ دیر کے بعد جب سامنے آئے تو ابن سکا کی طرف دیکھ کر کہا ہائے سبحان اللہ. رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نا کہ لوح محفوظ پیش اولیاء. اللہ اکبر. کیا بات. جو لوح محفوظ ہے نا وہ اللہ کے ولیوں کے سامنے ہے. بے شک بے شک. ان کے ولی اللہ کے ولیوں کے سامنے. اور اس نے ابن سکا کی طرف دیکھ کر کہا بڑے غضبناک نگاہوں سے دیکھا, اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی. کیا بات. ان کی نگاہ کی گردش, اللہ اکبر. جو ان کی نگاہ ہے نا اس کی غضب سے اللہ بچائے. بے شک. ان کی جو نگاہ ہوتی ہے انسان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے. ان کی غضب کی نگاہ, جلالیت کی نگاہ. برادرانی سی وقار آج یہ کر رہا ہوں کہ بڑی غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور کہا او ابن سکا. ابھی پاس نہیں بیٹھ کر وہ بات کر رہا تھا, بہت دور تھا. کہا کہ تیرا ارادہ تو یہ کہہ رہا تھا, تو یہ سوچ رہا تھا میں اس اللہ کے ولی پہ اعتراض کروں گا اور اس کا سر چکرا جائے گا. فرما سن تیرا اعتراض یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. سبحان اللہ. اس بے ادب کو ابھی لب ہلانے ہی نہ پڑے. کئی میل دور جو کہہ رہا تھا میں اس اللہ کے ولی پہ اعتراض کروں گا اس کا سر چکرا جائے گا, ابھی سامنے آ کر بولا نہیں, وہ اللہ کا ولی پہلے کہہ رہا ہے. تو کیا خیال کرتا ہے, تو کیا گمان کرتا ہے کہ تیرے سوالوں کا جواب میں نہ دے سکوں گا. فرمایا سن تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اولیاء, آستان اولیاء کوٹ اللہ شریف, فیضان مقصودیہ. اللہ اکبر. برادران سی وقار اور ساتھ جواب بھی دیا. جواب دینے کے بعد بات میں نے بتائی نا کہ خدا ان کی غضب کی نگاہ سے محفوظ رکھے. کہنے والے نے کہا خدا کا غضب ہے ان کی نگاہ کی گردش.
ایک شاعر کہتا ہے خدا کا غضب، خدا کا غضب ہے ان کی نگاہ کی گردش، گرا جو ایک بار ان کی نظر سے پھر سنبھل نہیں سکتا۔ جس پہ کرم کی نگاہ ہو جائے، جس پہ عنایات کی نظر ہو جائے، علامہ فرماتے ہیں جلا سجتی ہے شمع کشتا کو موجے نفس کی، الہی کیا پاؤ پہلے دل سینے میں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فرما جا دفع ہو جا اور میں دیکھ رہا ہوں تو مرتد ہو کر مرے گا۔ پھر اس بدبخت ابن سقا نے عیسائیت اختیار کر لی، مرتد ہو کر مرا۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا انجام۔ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے عبداللہ تیری ذرا بے ادبی کچھ کام ہے۔ وہ بھی دور بیٹھا بات کر رہا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ تیرا سوال جواب یہ ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بے ادبی کچھ کم ہے، مگر دنیا تیرے کانوں کی، دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گی، مگر تیرا ایمان سلامت رہے گا۔ اب متوجہ ہوئی اس ادب والے کی طرف، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور سنی کا معنی کرتے میں جی جی سبحان اللہ۔ افادات یومیہ میں تھانوی صاحب سنیت کا معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں، اور وہابیت کا معنی کرتے ہیں۔ میں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں تو کچھ نہیں کہتا، ہاں کتابیں ان کی، یہ پیسہ جیبا میرا خالی ہوتا ہے۔ اب کچھ بیان ہو جائے تو پھر اچھا ہی ہے نا۔ افادات یومی میں کہتے ہیں کہ سنیت کا معنی کیا ہے، وہابیت کا معنی کیا ہے۔ کہتا ہے سنیت کا معنی یہ ہے با ادب۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او کن خیالوں میں گمو، ادھر خیالات کا ہٹاؤ، ادھر سے میری طرف متوجہ ہو۔ کیا بات ہے، افادات یومیہ میں وہ کہتا ہے کہ سنیت کا معنی یہ ہے جو با ادب ہو، لیکن اگلی بات کہتے ہیں بے ایمان۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں ادب والا ہی ایماندار ہے۔ بے شک قرآن کہہ رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، قرآن کہہ رہا ہے نا۔ بے شک کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، تھوڑا سر کا بھی سارا لینا پڑتا ہے، گلا کچھ ایسا ہے سبحان اللہ۔ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی عزت بھی کرو، میرے محبوب کی توقیر، اور رب کہہ رہا ہے عزت کرو۔ جو عزت کرے وہ ایمان ہوتا ہے۔ جبریل نے عزت نہیں کی، میکائیل نے عزت نہ کی، اب کیا مولوی تیرا فتویٰ ہوگا؟ کیا بات ہے، وہ کہتا ہے وہابیت کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وہابیت کا معنی یہ ہے جو بے ادب ہو۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک ہے۔ انہوں نے لکھا بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے، شریکی محفل میں وہ کہتا ہوں تو نہیں تھا، قصور تیرا ہے کہ تیرا، میرا نہیں ہے۔ ہاں قصور تیرا ہے، ان کا ہے بھائی، ہمارا اتنا قصور ہے، ہم نے سبحان اللہ۔ بس اسی مذہب حق، مسئلہ کے حق پہ ڈٹے رہو، یہی مسئلہ کے حق، یہی مذہب حق اہل سنت جنتی جماعت ہے، اور یہی وہ جماعت ہے جس کے گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ سنو، حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی اعلیٰ
حسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف اللہ کا ولی متوجہ ہوا، دیکھا آنکھیں چمک اٹھی، کیا بات ہے، آنکھیں چمک اٹھی، چہرہ دمک اٹھا، کہا اے عبدالقادر میری نگاہ ولد اب بھی دیکھ رہی ہے جبکہ تو جامع مسجد بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کر کہے گا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ادب ہے، یہ کیا ہے؟ کھول کر بولو کیا ہے؟ نہیں کھول کر بولو کیا ہے؟ اور ڈر تو نہیں گئی ہو، ڈر گئے ہو، سانس نکل نہیں رہی تمہاری، ڈر ہی گئے ہو نا، کیا سکتے اور ڈر گئے ہو، کھول کر دو سبحان اللہ، نکال کر دو سبحان اللہ، فرمایا اے عبدالقادر میں دیکھ رہا ہوں جامع مسجد بغداد کی منبر، اے قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردن پر ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، او ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دور پہاڑوں پہ بیٹھ کر، پہاڑوں کی کھو میں بیٹھ کر، پہاڑوں کی غاروں میں بیٹھ کر رب رب کر رہے تھے، اور حضور غوث اعظم کی آواز جب کانوں میں آئی نا، کیا بات، میری طرف دیکھیں، فرما لا بل عینی براسی، اے میرے پیر عبدالقادر تیرا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں میرے سر پر کیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلند آواز سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، یہ اللہ کے ولی جو ہے نا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے ولی جو اللہ کی بولے اللہ کی نشانیاں ہیں، جو ان کی عزت کرتا ہے، جو ان کی عزت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے تقوی کی دولت سے اسے نوازوں گا، اللہ۔ آخری بات کیونکہ پھر آگے جمعہ بھی ہے، قبلہ مفتی صاحب کی جانا ہے رحمہ اللہ خان، اور میری آخری بات ہے برادران زیبا کار کہ ادب والے کتنا مقام حاصل کر لیتے ہیں، ادب والے کتنا مقام حاصل کر لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ سلسلہ نقشبند کے ایک عظیم پیشوا، عظیم رہنما، کوہاٹ کی سرزمین پہ رہنے والے حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے حضور جد اعلیٰ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد قاسم موڑوی کے وہ مرید اور خلیفہ ہیں، حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات خزائن العرفان، اس کے اندر یہ ہے، خزائن العرفان کے اندر ہے کہ آپ کے ملفوظات ہیں، فرمایا کہ اعلیٰ حضرت گولڑی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے گولڑا شریف کا؟ اکل کر کرو سبحان اللہ، دیکھو کہیں ہمارا گولڑا شریف ہے، کہیں ہمارا بغداد شریف ہے، کہیں ہمارا سیال شریف ہے، کہیں ہمارا موڑا شریف ہے، کہیں ہمارا بخارا شریف ہے، جہاں ہمارے رہنماؤں نے ڈیرے جگائے، جب جمائے نا وہ جگہ بھی شریف ہو گئی، لیکن بہت ایسے لوگ ہیں جن کو بڑی چڑ ہے جب شریف کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کوٹ گلہ شریف انہوں نے بڑی چڑ آتی ہے، بالکل ایسا ہے، میرا شریف کہتے ہیں، مکھاڑی شریف کہتے ہیں، انہیں بڑا غصہ آتا ہے، کوٹ مٹھن شریف کہتے ہیں، انہیں بڑا غصہ آتا ہے، جی، بیٹھے تھے شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کی خدمت میں ایک خوشک ملا آیا، اچھا، بالکل جان گئے، وہ خوش ملا آیا، بیٹھا،
تھوڑی دیر ہوئی تو ایک شخص آیا، آپ نے سے پوچھا بھائی اتنے دن ہو گئے تو نظر نہیں آیا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے تھے دن ہو گئے تو نظر نہیں آیا، کہاں گیا تھا؟ اب میرے پاس سنیں، یہ برادران سباکار انہی کی کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے، لکھنے والے بھی تھانوی صاحب ہیں کہ پوچھا کہ اتنی دن ہوئی ہے تو نظر نہیں آیا، کدھر رہا؟ وہ کہنے لگا کہ میں حضور اجمیر شریف گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہے دونوں سبحان اللہ۔ میرے خیال ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات، کہہ دو سبحان اللہ۔ کہا حضور میں اجمیر، بولے میں اجمیر شریف گیا تھا۔ جب اس ملا نے سنا نا تو چیخ و جبیر ہوا، بڑے پیشانی پہ پل پڑے، اس کے پیٹ میں درد کھلن پڑا، کہنے لگا جی اجمیر جی شریف کیوں ہے؟ حاجی امداد اللہ نے دیکھا اور خاموش ہوئی، تھوڑی دیر گزری نا تو فرمایا مولانا میری بات سن رہے ہیں؟ کہنے لگے مولانا جی حضور تمہارا مزاج شریف کیسا ہے؟ کیا بات، مزاج شریف، تمہارا مزاج شریف کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ فرمایا مولا جب اس نے کہا اجمیر شریف تجھے درد کھلن پڑا، اور جب میں نے کہا تیرا مزاج شریف ہے خوش ہوا، تیرا مزاج شریف ہو سکتا ہے وہ سلطان الہند کا ڈیرا شریف نہیں ہو سکتا۔ نعرہ رسالت، میدان اولیاء، آستان عالیہ کوٹ اللہ شریف، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ جو ہے نا ہماری اعظم یہ بھی شریف ہے، بے شک بے شک، جو ان کو شریف کہتا ہے کہنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ کیا بات، کون بول رہا ہے شریف؟ آخری بات میں خزانہ عرفان سے آپ کو سنا کر اپنی بات میں اختتام پذیر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سیال شریف میں حضرت اعلیٰ حضرت گولوی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے آستانے پہ ایک محفل کی تشریف لے گئے۔ اچھا، اور لنگر جیسا کہ آج یہ لنگر سبحان اللہ، آپ انتظار میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروں گا، کیوں اب آپ نے لنگر روحانی تو کھا لیا نا، اب یہ چالو جسمانی لنگر کھائیں گے، صاحب میں نے کہا کھائیں گے، اور یہ جو ہے نا جسمانی لنگر یہ بھی روحانی لنگر ہے۔ بات آگئی چاولوں کی، حضرت پیر سیال کی بارگاہ میں ایک پٹھان آیا، کہنے لگا اوے پیر، اپنے پٹھانوں کی زبانی ہے، ہماری کلاس لگی تھی بیرا شریف میں پیر کرم شاہ رحمت اللہ کے، تو آپ نے یہ واقعہ سنایا کہ سیاسی میں پٹھان ہے، کہنے لگا پیر مار جان لو چھٹا ماں چھٹا کی بات ہے، اب بولتے نہیں ہو گئے بابا مانا کس کو کہتے ہیں؟ مانا کہنے لگا مانا عشق، آپ نے فرمایا ایسے ایسے واہ واہ، اور مانا عشق پجال ایسے سے عشق، اور پھر مانا عشق کا وہ اپنے کو سنبھالے گا۔ آپ چاول تناور فرما رہے تھے اور اپنی پلیٹ میں سے ایک چاول اٹھایا، کتنا؟ ایک چاول، ایک چاول، وہ چاول ایک روٹی کے برابر ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے جی؟ ایک چاول اٹھایا، فرمایا یہ کھا لے، مانے کتنا کیا بات، اب میں نے تیرے آپ کو جانا یہ نا بڑا مشکل ہے، یہ چاول کھا لے۔ جب اس نے چاول منہ میں ڈالا تو حق حق کے نعرے لگنے لگے، اللہ اللہ کے نعرے لگنے لگے، وجد میں آ گیا، کپڑے پھاڑ دیے، جنگل کی طرف بھاگتا ہوا گیا، ایک چاول نہیں بجا سکا تو مال کیسے بجا سکا؟ اور یہ جو سامنے روحانی لنگر تو کھا لیا، یہ جو یہ جسمانی لنگر ہے یہ بھی روحانی لنگر ہے، یہ بھی کوئی عام لنگر نہیں۔ اللہ اکبر۔
حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ بھی اس محفل میں تھے. لنگر پک رہا تھا, آٹا گوندا گیا, ایک کتا آیا اور اس کتے نے آٹے میں منہ ڈالا, گوندے ہوئی آٹے میں منہ ڈالا. لانگی کسی اور تو متوجہ تھے, انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کتے کو بھگایا, پتھر مارا, کتا بھاگ گیا. جب منہ ڈالا نا, جہاں اس کے دانت لگے ہوئے تھے, منہ لگا ہوا تھا, گیلا آٹا تھا. اگر گیلی چیز ہو جہاں اس کتے کا منہ لگ جائے نا, ادھر سے آٹا اٹھا لو یا گھی اٹھا لو, جمع ہوا گھی ہے نا, اس اٹھا لو, باقی سارا پاک ہے. جی وقار وہ آئے حضرت پیر, کیونکہ آپ کی بڑی نام تھا اپنے پیر خانے میں. حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ کا اپنے پیر خانے میں نام تھا, اور نام ایسے نہیں بنا, نام ایسے نہیں بنا. ہاں اے جو نا, یہ اس کو مارنا پڑتا ہے. میں ہے نا, میں خواجہ غلام فقیر رحمۃ اللہ بیٹھے تھے تو ایک آیا, کہنے لگا بھائی عید کڑاں, عید کڑاں. آپ نے ارشاد فرمایا میں مرسی چڑھا نہیں, آپ نے فرمایا یار مرسی چڑھا. میں پوچھنے لگا عید کڑاں, فرمایا یار مرسی چڑھا. تڑپ کے کہنے لگا حضور یار مرسی کڑاں, فرمایا میں مرسی چڑھا. یہ میں مر جاتے مشکل نہیں ہوتا, لیکن یہ جو ہے نا, یہ مارنا بڑا مشکل ہے. جو مر جائے تو پھر سبحان اللہ. ایک کو اسی لا مکانی, ایک کو آن کتاں بچ پھاسے ہوں. اے نفس پلید پلید کیتا, کوئی اصل تا پلید نہ. فرمایا جب انہوں نے پوچھا مسئلہ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے کرو, جو گیلا آٹا ہے نا, جہاں کتے نے, سیال شریف کے کتے نے منہ ڈالا ہے نا, اس کو اٹھا لو, اس کو اس میں سے نکال لو اور اس کی روٹی مجھے بنا دو, باقی آٹا پاک ہے. حضرت بولوی رحمۃ اللہ حضور کی سیال کے بڑے لاڑے نے. کسی نے سوال کیا حضور آپ تو سر پہ زلف نہیں رکھاتے ہیں, میر علی شاہ نے زلف میں رکھائی ہوئی ہے, اور آپ لباس دوسرا مانتے ہیں لیکن وہ سفید لباس پہنتے ہیں. فرما سونا جی لگتا ہے. کیا بات ہے, سمجھے نہیں میری بات, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جچدا ہی اس نو زلف ہو تے اے لباس جچدا اصلی ہے, وہ بڑا لاڈلا ہے میرے نبی کا. وہ حضرت علی المرتضیٰ کا لاڈلا جس علاق میں رہے, سبحان اللہ. وہ پیر میرے علی شاہ نے کہا اس آٹے کی مجھے روٹی پکا کر دو, باقی آٹا پاک ہے. لانگریوں کو ذرا تردد ہوا کہ پیر علی شاہ رحمۃ اللہ مسئلہ تو بتا دیا. گئے حضور پیر سیال پیر شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, حضور مسئلہ ہے. فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ. حضور فرمایا علماء جو آئے ہوئے, پوچھا نہیں تم نے؟ حضور پوچھا کس سے؟ میرے علی شاہ سے. انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ جو گیلا آٹا ہے نا, گوندا ہوا آٹا ہے, اس میں سے جہاں اس نے منہ ڈالا ہے آٹا نکال لو, اس کی روٹی مجھے پکا دو, باقی آٹا پاک, باقی آٹا پاک. فرمایا بلاؤ میرے علی شاہ, پیر ہے. کیا بات. حضور تاجدار گولڑا کو بلایا گیا. فرمایا میرے علی کیوں مسئلہ غلط ہو گیا؟ آپ نے اس نے ہاتھ جوڑا, اس کی حضور میں سیال شریف کے کتوں پر فتوے لگانے نہیں آیا. آستانہ علیہ کوٹ اللہ شریف, عظمت اولیاء, سبحان اللہ. عرض کی حضور میں سیال شریف کے کتوں پر فتوے لگانے نہیں آیا. شمس الدین سیالوی رحمہ پہ وجدانی کیفیت آری ہوئی. فرمایا کیا میرے رشاہ یہاں سے وہاں کا رنگ ہی نرالا ہو, یہاں سے
وہاں کا رنگ ہی جدا ہوگا، وہاں کا رنگ ہی نرالا ہوگا. اب ہمارا صورت ہی ختم ہو گیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پر